3 मई सन 1991 حضرت مولانا قاری محمد حنیف صاحب ملتانی رحمۃ اللہ علیہ مدنی مسجد ملتان میں خطاب فرما رہے ہیں۔ عنوان ہے عدل و انصاف۔ سماعت فرمائیں۔ شکریہ۔ انی نظرت لک ما فی بطنی محررا فتقبل منی انک انت السمیع العلیم۔ صدق اللہ مولانا العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہ رب العالمین احکم الحاکمین بادشاہوں کا بادشاہ مالک الملک اس کائنات کا ذرہ ذرہ پیدا کرنے والا، پتا پتا پیدا کرنے والا، ایک ایک قطرہ پیدا کرنے والا، ایک ایک کنکر پہاڑ کی بنانے والا، دنیا کی بعض چیزیں دیکھ کر لوگ بعض غور کرتے ہیں۔ اگر کوئی انجینئر، کوئی ہنرمند 4 فٹ کی چھت بنا دے اور اس کے نیچے کوئی تھمبا، کوئی ستون نہ دے، لوگ تعجب مانیں گے، دیکھنے جائیں گے، اخباروں میں شور مچے گا، ریڈیو اور ٹی وی پہ ہنگامہ ہوگا، فلانے ملک کا اتنا عظیم انجینئر ہے، اس نے 4 فٹ کی چھت بنائی، نیچے سہارا کوئی نہیں اور وہ کھڑی ہے، دنیا دیکھنے جائے گی۔ اللہ فرماتے ہیں ظالموں، بندوں کی بنائی ہوئی چیز کی طرف تیری نگاہ جاتی ہے، میں خدا کی کارروائی کی طرف نگاہ نہیں جاتی۔ یہ کتنا بڑا آسمان ہے، تم نے کہاں دیکھا کوئی میں نے ستون کھڑا کیا ہوا ہے؟ خلق السماوات بغیر عمد ترونہا، اور اس طرح کے 7 آسمان بنائے ہیں، کوئی تھمبا نہیں، کوئی سہارا نہیں، کوئی ٹیک نہیں، اپنی قدرت کاملہ سے میں نے سنبھال رکھا ہے۔ ستاروں کا نظام ہے، چاند کا نظام ہے، سورج کا نظام ہے، رات دن کا نظام ہے، میرے نظام کی طرف نگاہ کبھی نہیں اٹھتی؟ چلو اگر تمہیں کائنات کا نظام نظر نہیں آتا، اپنے اوپر غور کر لے، ایک گندے پانی کے قطرے سے میں نے کتنا خوبصورت آدمی بنایا، اور تیرے سے بنانے کی مزدوری کبھی نہیں مانگی، جوتی پالش کرا، پیسے نہ دے تھپڑ مارے گا، مفت پالش کرا رہا ہے جوتی کی۔ اور اللہ فرماتے ہیں میں نے پیروں کے ناخنوں سے لے کر سر کے بالوں تک بنایا، کوئی قیمت نہیں لی، کوئی کرایہ نہیں لیا، کوئی مزدوری نہ لی، بس میرا ایک حکم مان جا۔ پیر بھی تیرے میں نے بنائے، ہاتھ بھی میں نے تیرے بنائے، دل و دماغ جسم بھی میں نے بنایا، زبان میں نے بنائی، آنکھیں کتنی پیاری پیاری میں نے دی،
ایک بات مان جا میری، یہ جو تیرا سر ہے یہ تیرے جسم کا سردار ہے، تیرا سر میرے دروازے کے سوا کہیں نہ جھکے۔ میں بے نیاز خدا ہوں اور تجھ سے کچھ نہیں مانگتا، میں صرف یہ کہتا ہوں تو بندہ میرا ہے، میں نے تجھے بنایا، میں ہی میں تیری موت بھیجوں گا، میں ہی تجھے پھر زندہ کروں گا، اور میں نے سارا نظام تیرا نبھانا ہے۔ بس ایک خیال کر، یہ تیری جبین نیاز جو ہے پیشانی میری چوکھٹ کے سوا یہ اور کہیں نہ جھکے۔ درختوں کے آگے نہ جھکے، قبروں کے آگے نہ جھکے، مزاروں کے آگے نہ جھکے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں مجھے اپنی کبریائی کی قسم، تو جب غیروں کے دروازے پہ سر جھکاتا ہے میرا غضب جوش میں آتا ہے، میرا قہر جوش میں آتا ہے۔ کمینے اگر تجھے اپنی سمجھ نہیں، یہ اتنے جانور پرندے میری ہزارہ مخلوق ہے، کبھی تم نے کوئی جانور نہیں دیکھا کسی قبر کو سجدہ کرتے ہوئے؟ ان کو بچے بھی میں دیتا ہوں، اولاد بھی میں دیتا ہوں، خوراک بھی میں دیتا ہوں، کھلاتا پلاتا بھی ہوں میں۔ بعضی جانور ایسے ہیں جو باسی پر اٹھا گوشت نہیں کھاتے، میں ان کو تازہ گوشت کھلاتا ہوں۔ عقل نہیں کام کرتی آدمی کی، یہی تو توحید کی تعلیم ہے جو 1,24,000 انبیاء علیہ السلام نے تعلیم دی اور جس کی وجہ سے مار کھائی۔ ان آیتوں میں اللہ سبحانہ و تعالی ایک عجیب واقعہ ارشاد فرمایا حضرت مریم علیہ السلام کا۔ حضرت مریم علیہ السلام کی والدہ ہے، اولاد کوئی نہیں، منت مانتی ہے، نظر مانتی ہے۔ اذ قالت امرأة عمران، اذ قالت امرأة عمران رب انی نذرت لک، اے میرے بے نیاز بادشاہ، اے میرے خالق و مالک، زمین و آسمان کی پیدا کرنے والے، ساری کائنات کی پیدا کرنے والے، میں نے تیرے نام کی نظر مانی، میں تیرے نام کی نظر مانتی ہوں، تیری منت مانتی ہوں۔ اذ قالت امرأة عمران، اس نے تو نظر مانی، قرآن میں ذکر کرنے کا کیا مطلب؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو آخری نبی ہے، یہ آخری کتاب ہے، اس کے بعد آسمان سے کوئی کتاب نہیں آنی، کوئی احکام نہیں آنے۔ میں مریم علیہ السلام کی والدہ کا ذکر کر رہا ہوں، قیامت تک کے مسلمانوں میں، انسانوں میں جو بھی ایسا ہو بے اولادہ، جس کو اولاد نہ ملے یا بیمار ہو کر مر جائے، اس کو تعلیم دینے کے لیے وہ قبروں میں جا کے ماتھے نہ رگڑنا، وہ ادھر ادھر درختوں کی جا کے پوجا نہ کرنا۔ مریم علیہ السلام کی والدہ کا طریقہ میں بتاتا ہوں، عمل تم کر لینا۔ اذ قالت امرأة عمران رب انی نذرت لک، میرے مولا میں نظر مانتی ہوں، اپنے پروردگار کی نظر مانتی ہوں، خالق و مالک کی نظر مانتی ہوں، تیری بے نیازی کی نظر مانتی ہوں، اور میری حاجتوں کو پورا کرنے والا کوئی نہیں، میری جھولی پوری کرنے والا کوئی نہیں، میری گود کو آباد کرنے والا کوئی نہیں، میرے گھر کو بسانے والا کوئی نہیں۔ رب انی نذرت لک، تیری نظر مانتی ہوں، تو ہی مالک و مختار ہے،
सारी कायनात को बच्चे देने पे तू ही कादिर है, नफे घाटे बादे पे तू ही कादिर है। चाहे दर्जनों बच्चे अता फरमा दे, चाहे एक भी ना दे, जिसको चाहूं लड़की दूं, जिसको चाहूं लड़का दूं। यहबु लिमन यशाउ इनासा व यहबु लिमन यशाउ ज़ुकूर। अब युज़व्विजुहुम ज़ुकरानन व इनासा, जिसको चाहूं लड़का दूं, जिसको चाहूं लड़की दूं, जिसको चाहूं जोड़े जोड़े अता कर दूं। व यजअलु मन यशाउ अकीमा, जिसको चाहूं कुछ भी ना दूं, सारी उम्र तरस तरस के कब्रों में चले जाए। कुरान की बात समझ में नहीं आती, सहाबा किराम का अमल समझ में नहीं आता, मोहम्मद करीम सब कह दो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत समझ में नहीं आती। इतना शिरक है, इतनी बिदअत है कि हद हो गई। जो मना करे उसी को खुश्कवाज करते हैं जी। क्या है खुश्की? ये खुश्क लोग हैं। अल्लाह फरमाते हैं मैंने तुम्हें औरतों के वाक़े भी सुना दिए और अपने कुरान में जिक्र किए, कोई तब्दील भी नहीं कर सकता, ज़ेर ज़बर नहीं बदल सकता, कुरान के एक हरफ के नुक्ते नहीं कोई बदल सकता। वो भी तो औरत थी, परेशान हाल थी। कहते इज़ क़ालत इम्राअतु इम्रान रब्बी इन्नी नज़रतु लक मा फी बतनी मुहर्ररा। मौला जो कुछ मेरे पेट में है तेरी नजर कर दूंगी, मैं अपना दावा ना जताऊंगी, तेरे बैतुल मुकद्दस में छोड़ दूंगी। झाड़ू दिया करेगा, हिफाजत किया करेगा, बच्चा मेरा मस्जिद की सफाई करेगा, कब्र में मेरे काम आएगा। उसका ख्याल भी देखो, बैतुल मुकद्दस में वक़फ़ कर दूंगी, कमाई का मुतालबा ना करूंगी, कमाई मैं मां होकर नहीं मांगूंगी, तेरे घर के लिए वक़फ़ कर दूंगी। बैतुल मुकद्दस में झाड़ू दिया करे, सफाई किया करे, हर वक्त मस्जिद का ख्याल किया करे। और आज मेरा तेरा ख्याल ये है, पहले ही रात को मियाँ बीबी मशवरा करते हैं, इंशाअल्लाह अल्लाह लड़का देगा, उसको पब्लिक स्कूल में पहले पढ़ाएंगे ताकि अंग्रेजी अच्छी जान जाए, फिर फलां अफसर बनाएंगे, फिर वो रिश्वत का खून लेकर आया करेगा, फिर हम वो पी पी कर मरेंगे, जब हम मरेंगे तो हमें कफन भी रिश्वत का मिलेगा। वो नजर मान रही है मस्जिद के लिए, मस्जिद की सफाई के लिए, मस्जिद में झाड़ू देने के लिए। आज तो अच्छे अच्छे लोगों को तौफीक नहीं, वे खादिम रख छोड़ते हैं, मुलाजिम सफाई किया कर, सफ़े बिछाया कर। तुम्हें क्या मालूम है इस खादिम को भी इस सवाब नहीं मिलता, इसलिए कि वो तनख्वाह लेकर करता है, नीयत उसकी भी ये नहीं है कि अल्लाह अजर देगा। हदीस की किताबों में आता है क़यामत में ऐन उस घबराहट के वक्त में आवाज आएगी, मेरे पड़ोसी कहां गए। ऐन घबराहट के वक्त में नफ्सी नफ्सी होगी, परेशानी होगी, अल्लाह पाक की तरफ से आवाज लगेगी, मेरे हमसाए, मेरे पड़ोसी कहां चले गए। अर्ज किया जाएगा इलाहुल आलमीन, आप तो वहदहू ला शरीक हैं, बेमिसल बेमिसाल हैं, आपका पड़ोसी कौन हो सकता है। फरमाया मेरी मस्जिदों में सफाई करने वाले, खिदमत करने वाले, ये मेरे पड़ोसी हैं, ये मेरे हमसाए हैं, मेरे दरबार का खिदमत गुजार। कोई बादशाह कार दिली,
کوئی ڈی سی کار دلی، کوئی ایس پی کار دلی، کوئی وزیر کار دلی، کوئی ممبر کار دلی. اللہ کہتا ہے مسجد میں خدمت گزار کرنے والا وہ میرے دربار کار دلی، میرے دربار کا خدمت گزار. اور ایک حدیث شریف میں یہاں تک آتا ہے کہ مسجدوں کا خدمت گزار جو ہے جانی اور مالی کرنے والا، ایک ایسا وقت بھی آئے گا کہ اللہ پاک چھٹی فرما دیں گے کہ مسجدوں کے خدمت گزار کہاں ہیں. مخلوق اکٹھی ہو جائے گی، میں بھی ہوں میں بھی ہوں میں بھی ہوں. ایک حدیث میں آتا ہے اللہ پاک فرمائیں گے تم میرے دربار کے خدمت گزار ہو، تم سے حساب لیتے ہوئے مجھے شرم آتی ہے، تم سے حساب کتاب کرتے ہوئے مجھے شرم آتی ہے، جاؤ بغیر حساب کتاب کے جنت میں چلے جاؤ. حدیث پاک میں آتا ہے کہ اس وقت بڑے بڑے امیر، بڑے بڑے مالدار، بڑے بڑے حاجی روئیں گے، لے بھائی ہم تو دیکھتے ہی رہتے تھے کہ یہ ہر وقت یہ جھاڑو دیتا رہتا ہے، اور کوئی کام نہیں، مسجد کی جھاڑو دینے لگ گیا، اور کوئی کام نہیں رہا، صفحے بچھانے لگ گئے. ہم تو ذلیل سمجھتے تھے، حقیر سمجھتے تھے، اور آج حساب و کتاب بھی نہ ہوا. اس وقت پشیمانی سے کچھ نہیں بنے گا، رونے دھونے سے کچھ بھی نہیں بنے گا. ایک جگہ آتا ہے کہ لوگ افسوس کریں گے قیامت میں، اور افسوس کر کے اتنے اپنے ہاتھوں کی ہتھیلیوں کو ملیں گے کہ ہتھیلیوں کی کھال اتر جائے گی، کھال اتر جائے گی افسوس کے ہاتھ ملتے ملتے. لو بھائی یہ میرا پڑوسی، میں اس کو اچھی طرح جانتا ہوں، یوں ہی پاگل سا پھرا کرتا تھا، آج عرش کے سائے میں بیٹھا ہے. اتنا گھبراہٹ کا دن جب بڑے بڑے پریشان ہیں، یہ گلیوں میں یوں ہی پھرتا تھا، عرش کے سائے میں بیٹھا ہے، کھا پی رہا، مزے اڑا رہا ہے. اس وقت رونے سے کچھ نہیں بنے گا. اللہ پاک کا اس وقت بھی ایک ہی جواب ہوگا. کئی لوگ عرض کریں گے الہ العالمین غلطی ہو گئی، ہم قرآن سمجھ نہ سکے، ہم پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سمجھ نہ سکے. فاعترفنا بذنوبنا فہل الی خروج من سبیل. فاعترفنا بذنوبنا فہل الی خروج من سبیل. الہی ہم اپنے گناہوں کا اقرار کرتے ہیں، ہم اعتراف کرتے ہیں بڑے گناہگار ہیں، بڑے سیاہکار ہیں، بڑی ہم سے غلطیاں ہوئی ہیں، اب کوئی توبہ کرتے ہیں، کوئی راستہ نکلنے کا بتا. اس عذاب سے کہاں جائیں؟ قرآن کریم میں لوگ روئیں گے، پچھتاویں گے، ربنا غلبت علینا شقوتنا وکننا قوما ضالین. الہی ہماری بد نصیبی نے ہمیں مار دیا، ہماری بدبختی نے مار دیا، اب ہم اقرار کرتے ہیں ہم گمراہی میں پڑے رہے. ربنا اخرجنا، ربنا اخرجنا، اس عذاب سے نکال دے ہمارے پروردگار. فاغفر لنا وارحمنا وانت خیر الراحمین. اس عذاب سے جان چھڑا ہماری، اس پریشانی سے جان بچا. اس وقت کئی سو سال، ہزاروں سال یہ پکارنے کے بعد گناہ ہو گیا، بدبختی نے مارا، بد نصیبی نے مارا. قرآن کریم کہتا آواز آئے گی اخسؤوا فیہا ولا تکلمون. چپ ہو جاؤ، تمہیں آج بکواس کرنے کی اجازت نہیں، اجازت نہیں. تم نے وہ وقت گنوایا، تم نے اپنی ساری جوانی کا بیڑا غرق کیا، عمر کا بیڑا غرق کیا. آج تم کو ہزاروں سال، سینکڑوں سال اعتراف کرتے، معافی مانگتے گزر گئے. میں نے تمہیں ایسا ٹائم دیا تھا
کتنے ہی تیرے گناہ ہوں، کتنی تیری سیاکاری ہوں، کتنی تیری بدعمالی ہو، 2 رکعت پڑھ کے میرے سامنے جھولی پھیلا کر 2 آنسو تو بہا کے دیکھتا، ان 2 آنسوؤں میں تیری ساری زندگی کے گناہوں کو بہا کے لے جاتا۔ 2 آنسوؤں کے پانی میں جو سمندروں میں نہ بہتے، دریاؤں میں نہ بہتے، مجھے اپنی کبریائی کی قسم میں تیرا رونے والا منہ دیکھ کر تیرے اوپر کرم کر دیتا۔ تیرے منہ بنانے کی دیر تھی، 2 آنسو بہانے کی دیر تھی، سارے گناہ تیرے میں معاف کر دیتا۔ تو حضرت مریم علیہ السلام کی والدہ اللہ کی نظر مان رہی ہے اور کہتی ہے فَتَقَبَّلْ مَا فِي بَطْنِي مُحَرَّرًا، یا اللہ جو کچھ بھی میرے پیٹ میں ہے میں اس پہ دعویٰ ہی نہیں رکھنے کی، تیرے نام پہ وقف کر دوں گی، محررہ آزاد کر دوں گی۔ فَتَقَبَّلْ مِنِّي، اللہ 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 اللہ، والدہ مریم کو کتنا فکر ہے کہ میں ساری عمر سجدے کرتی رہوں، اگر منظور نہ کرے تو بے نیاز ہے، منظور نہ کرے بے نیاز ہے، فکر ہے اسے قبولیت کا۔ کہتی ہے فَتَقَبَّلْ مِنِّي، میرے مولا کریمی فرما، تیری رحیمی کا صدقہ مانگتی ہوں، قبول فرما۔ فَتَقَبَّلْ مِنِّي إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، تو جو سننے والا بھی ہے، جو میں کہہ رہی ہوں تو سنتا بھی ہے، میرے دل کے حال کو جاننے والا بھی تیرے سوا کوئی نہیں۔ حدیث شریف میں آتا ہے چیونٹی کیڑی پہاڑوں میں چلتی ہے، اللہ پاک فرماتے ہیں میں اس کے پیروں کا کھڑکا سنتا ہوں۔ پہاڑوں میں چلنے والی کیڑی مکوڑے اور پیروں کا کھڑکا سنتا ہوں، اور ایک ایک کیڑی مکوڑے کی، کروڑا مخلوق کی روزانہ خبرگیری کرتا ہوں، کون بھوکا ہے، کس نے کھا لیا ہے۔ دریاؤں میں، سمندروں میں، پہاڑوں میں، فضا میں ہزارہ لکھوکھا مخلوق ہے، سب کو کھلاتا ہوں، سب کو پلاتا ہوں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرما دیا کہ مریم علیہ السلام کی والدہ نے نظر اللہ کی مانی، اور پھر عرض کر رہی ہے رو رو کے فَتَقَبَّلْ مِنِّي، اور میرے مولا قبول بھی فرما۔ میں کہتی رہوں تو قبول نہ کرے، میں تیرا کیا بگاڑ سکتی ہوں۔ ایک طرف اللہ کا قرآن ہوتا ہے اور ایک طرف بنوائی ہوئی لوگوں کی بکواس ہوتی ہیں۔ یہ مسلمان قوم میں بکواس پہ اعتبار کر رہی ہے، قرآن پہ اعتبار نہیں کرتی، اللہ کی کتاب پہ اعتبار نہیں کرتی۔ جس درخت کے نیچے جناب محمد کریم سب کا جو صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت رضوان لی تھی، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں موت کی بیعت لی تھی، درخت کے نیچے بیٹھ کے، وہ درخت بھی کتنا خوش نصیب ہوگا جس درخت کا ذکر قرآن میں ہے۔ اِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ، اللہ فرماتے ہیں اس درخت کے نیچے جتنے بھی بیعت کرنے والے ہیں 1400 صحابہ کرام کی جماعت، مجھے اپنی کبریائی کی قسم میں ساری جماعت سے راضی ہو گیا۔ اللہ 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 اللہ، پیری مریدی دیکھو، مرید صحابہ کرام ہے، پیر محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ فرمایا لقد رضی اللہ عن المؤمنین، مجھے اپنی کبریائی کی قسم، خدائی کی قسم، شان جلالی کی قسم، الوہیت کی قسم، مجھے اپنی عزت کی قسم، جن لوگوں نے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ بیعت کی ہے میں ان سے راضی ہو گیا۔
اور آگے بڑھ کر فرمایا الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ، جن لوگوں نے میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ اس وقت بیعت کی ہے، تم نے بظاہر میرے نبی کے ہاتھ پہ بیعت کی ہے، مگر میں یہ سمجھتا ہوں ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ، اللہ فرماتے ہیں میں خدا کے ہاتھ پہ بیعت کی ہے، میرے ہاتھ میں تم نے بیعت کر لی، ید اللہ فوق ایدیہم، میرے نبی کے ہاتھ کے اوپر میرا ہاتھ تھا۔ جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا، اب مسلمانوں کو تو چاہیے نا ایسا ٹھکانہ، وہ 1400 صحابہ کرام تو جنتی بن گئے، اس درخت کی نا لوگوں نے پوجا پاٹ شروع کر دی، وہیں آ کر سجدے، وہیں آ کر نظر نیازیں، اور کہنے لگے سبحان اللہ، یہ وہ درخت کہتی جس کے نیچے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے تھے، اور 1400 صحابہ کرام نے بیعت کی تھی صلح حدیبیہ میں، تو ایسے درخت کی تو پوجا کرنی تھی۔ جناب فاروق اعظم سب قید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تمہیں پتہ بھی نہ چلا، تیرا تو کلیجہ ہل جانا چاہیے تھا، میں نے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لیا۔ کیوں؟ اس لیے صحابہ کرام کا پہاڑوں سے قافلہ گزر رہا ہے، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کا ایک قافلہ گزرا، وہاں پہاڑوں میں ایک صحابی رہتا تھا، بکری بھیڑ پالتا تھا، اس نے مہمانی کی، دعوت کی، روک لیا، رات رہے وہاں، بکریاں ذبح کی، گوشت پکایا، کھلایا ساروں کو۔ عشاء کی نماز کے بعد وہ بکریوں والا، بھیڑوں والا صحابی ان مہمانوں کے پاس روتا ہوا آیا، زاروں زار قطار روتا ہوا آیا۔ یہ مہمان صحابہ کہنے لگے کیا بات ہے؟ کہنے لگا جی بات بڑی عجیب ہو گئی، میری ایک بکریا بگیاڑ لے گیا، بھیڑیا میری بکری لے گیا۔ انہوں نے مذاق کیا، کہنے لگے ہوئے رو رو کے دکھا رہا ہے، کئی بکریاں ہمارے لیے ذبح کی ہیں نا، ان کا دکھ میں رو رہا ہے۔ انہوں نے کہا نہیں، کہ پھر یار رونے کی کیا بات ہے؟ رونا بھی مختلف ہوتا ہے، ایک امیر آدمی، دولت مند آدمی کا کتا مر گیا، وہ بیٹھ کے رونے لگا، اور کسی نے کہا بدبخت کتے کو بھی رویا کریں، کتے کو کیوں رو رہا ہے؟ وہ کہنے لگا وہ کتے کو نہیں روتا۔ انہوں نے کہا اور کہ رونا تو اس بات کا ہو گیا کہ اسرائیل نے گھر دیکھ لیا، وہ پھر بھی آئے گا یہاں ضرور، اسرائیل علیہ السلام گھر دیکھ گیا، صحابی رو رہا ہے میری بکری بھیڑیا لے گیا، بگیاڑ لے گیا۔ اس نے کہا یار پھر رونے کی کیا بات ہے، ہزاروں تیرے پاس بکریاں ہیں، ایک بکری بھیڑیا لے گیا تو کیا ہوا؟ وہ اور زیادہ روئے، کہہ دو سارے سبحان اللہ۔ اس نے کیا بات کہی؟ کہنے لگا بکری کو، بھیڑ کو، بکری کو نہیں روتا، کئی بکریاں تمہیں کھلا دی، روزانہ کھلاتا ہوں، بڑی بکریاں ذبح کرتا ہوں، بکری کو نہیں روتا، اصل میں اتنے عمر سے بکریاں یہیں پہاڑوں میں پالتا ہوں، آج تک بھیڑیا بگیاڑ نہیں لے گیا، آج جو بکری بھیڑیا لے گیا، اس سے معلوم ہوتا ہے جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جنازہ اٹھ گیا۔ آج تک کبھی بکری بھیڑیا نہیں لے گیا، آج تک کبھی نقصان نہیں کیا، میرے اجڑ کے قریب قریب بگیاڑ پھرتے تھے، ساتھ رہتے تھے، کبھی بھی بکریوں کو نہیں چھیڑا، آج جو بکری کاٹ کے کھائی، بکری کو پکڑ کے بگیاڑ لے گیا، اطلاع ہو گئی فاروق اعظم جیسے عدل و انصاف کرنے والے کا دنیا سے جنازہ اٹھ گیا۔ ریڈیو نہیں تھا، وائرلیس سیٹ نہیں تھا،
ٹیلی گراف نہیں تھا، ٹیلی گرام نہیں تھا. صحابہ کرام کی عقل دیکھو، سمجھ دیکھو. بکری بھیڑیا لے گیا، کیا سمجھ میں آئی ہے کہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے عدل و انصاف کرنے والے کا جنازہ اٹھ گیا. جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چلا کہ صلح حدیبیہ میں جس درخت کے نیچے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت کی تھی اس درخت کی پوجا پاٹ شروع ہو گئی. لوگ آنے لگے نظر نیاز لے کے. جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے اور حکم دیا اس درخت کو جڑوں سے نکال دو، بالکل اس کو کاٹ کر جڑیں اکھیڑ دو اس کی. شکر ہے تم میں سے نہیں تھا وہاں کوئی، ورنہ کہتا یہ فاروق اعظم سب سے بڑا وہابی ہے. بات بھی صحیح تھی. اسی درخت کے نیچے نبی نے بیٹھ کر بیعت فرمائی اور اسی نبی کے نیچے درخت کے نیچے 1400 صحابہ نے بیعت کی. اور ایسا برکتوں والا درخت جس کا قرآن میں ذکر ہے، جس کا اللہ کی کتاب میں ذکر ہے، اتنا بابرکت درخت ہے. فاروق اعظم نے کھڑے ہو کر سامنے کٹوایا، جڑیں نکال کر پھینک دی. کیوں؟ فرمایا اب یہاں شرک شروع ہو گیا. شرک ایسا ہوگا لوگ قرآن کو ٹھکرا دیں گے، شرک کو نہیں چھیڑیں گے، اس کو نہیں چھوڑیں گے. میرا عرض کرنے کا مطلب یہ کہ ایک عورت کے اولاد نہیں، اللہ تعالیٰ سے وہ اولاد مانگ رہی ہے. قرآن میں ذکر کرنے کا مطلب کیا ہے؟ اگر میرے تیرے لیے سبق نہیں، عبرت نہیں، مثال نہیں، پھر اس قرآن کے پڑھنے کا فائدہ کیا ہے؟ بس لوگوں نے ایک طریقہ بنایا ہوا ہے کہ جی قرآن شریف مردوں کے لیے اترا ہے، پڑھ پڑھ کے بخشو اور مردے جنت میں پہنچتے جائیں گے. اللہ میاں فرماتے ہیں ظالموں اتنا بڑا ظلم نہ کرو. اعلان ہوتا ہے کہ زندہ مرد زندہ عورت کے لیے، زندہ عورت زندہ مرد کے لیے، باغ زندوں کے لیے، پھل فروٹ زندوں کے لیے، سبزی ترکاری زندوں کے لیے، ہوائی جہاز کار ریل موٹر ساری سواری زندوں کے لیے، سبزی ترکاری زندوں کے لیے، کوٹھی زندوں کے لیے، بنگلے زندوں کے لیے، محل ماڑی مکان زندوں کے لیے، بازار مارکیٹ دکانیں زندوں کے لیے، تمام نظامی کائنات زندوں کے لیے. اور اتنا بڑا ظلم نہ کرو، تمام چیزیں زندوں کے لیے، میرا قرآن مردوں کے لیے. اس کو مردوں کے حوالے نہ کرو. میں نے تو یہ زندوں کے لیے بھیجا ہے اور زندہ نبی پہ نازل فرمایا اور زندہ امت کو قرآن دیا ہے. لیکن اس کی پرواہ نہیں کی جاتی. کتنی فکر مند ہے مریم علیہ السلام کی والدہ، رو رہی ہے، جھولی پھیلا رکھی ہے، عرض کرتی ہے فتقبل منی انک انت السمیع العلیم. میرے مولا قبول فرما، تیری کریمی کا صدقہ مانگتی ہوں، تیری رحیمی کی بھیک مانگتی ہوں، میری اس نظر کو قبول بھی فرما. اس کو میرے پیٹ میں جو ہے میں نے وہ تیرے لیے نظر مان دی، میں نے تیرے لیے وقف کر دی، میں اس پہ اپنا کوئی دعویٰ نہ جتاؤں گی. فلما وضعتها قالت رب انی وضعتها انثى. خیال تھا لڑکا پیدا ہوگا، اللہ میاں لڑکا دے گا، مسجد کی خدمت کرے گا، صفائی کرے گا، ساری عمر جھاڑو پہ لگا دوں گی، ساری عمر اللہ کے دربار میں بیت المقدس کی صفائی میں خرچ کر دوں گی، گھر بلاؤں گی نہیں، وہی رکھوں گی، وقف کر دوں گی اللہ کے نام پہ. آج کل تو وقف کی ہوئی چیز کے لیے بھی کچہری میں جا کھڑے ہو جاتے ہیں. جی ابا جی نے وقف کیتی تھی، میں تو نہیں کیتی، میں انہاں دا پتر ہے، میں واپس لینا چاہنا. اللہ کے نام پہ دے کر بھی مکر جاتے ہیں، بہانے بنا لیتے ہیں.
परेशानी हुई तो इतनी बड़ी नजर मान ली। वो एक आदमी खजूर पे चढ़ा, बड़ी लंबी खजूर थी, कमंद बांध कर चढ़ा, ऊपर बहुत ऊंचा था, वो रस्सा टूट गया। अब नीचे झांक के देखा तो जहन्नुम नजर आया। तौबा तौबा, इतना नीचा है। कहने लगा या अल्लाह, अगर खैर खैरियत से उतर जाऊं 100 रुपए तेरे नाम पे सदका करूंगा, 100 रुपए खैरात करूंगा तेरे नाम पे। थोड़ा सा नीचे को उतर गया, जमीन ठीक ठाक दिखने लगी। कहने लगा 90 दूंगा। और नीचे को आया, 80 दूंगा। और नीचे को आया, 70 दूंगा, थोड़े हैं। और नीचे को आया, 60 दूंगा, 50 दूंगा, 40 दूंगा। जब बिल्कुल नीचे आया, छलांग लगा के कहता है मैं तो 1 टका भी नहीं देता, मुझे किसी ने पकड़ के उतारा, मैं तो खुद उतरा हूं। मैं तो खुद उतरा हूं, मुझे किसी ने पकड़ के थोड़ा ही उतारा है। क्या हाल है इन लोगों का, सुभान अल्लाह। क्या हमारी मिसाल भी, एक मौलवी साहब ने सुनाया, बुढ़ड़ दा गुम हो गया कुक्कड़, बुढ़ी छोदी दा कुक्कड़ गुम थी गया तो गोले बद्दी गलियां विच। आखे या अल्लाह साइया मेरा कुक्कड़ लब वंजे, घट्टा दे सा तेरे नां ते, मेरा कुक्कड़ लब वंजे, घट्टा दे सा तेरे नां ते। वो कहीं बाल आख्या डाडी क्या आदि पई है, कुक्कड़ दा 20 रुपए दा, घट्टा 500 रुपए दा, क्या करेंगी, कुक्कड़ लब के घट्टा दे से। इनमें हाथ हिला के आखन लगी, आके चुप करो, एक बारी लब वंजे देना कौन है, लब्बे तो सही, दू नफली चापड़ सा। आज हर शख्स का मामला यही बना हुआ है। दिलों में झांको, नजर मारो, अपने गिरेबाने में मुंह झांक कर देखो, हम सारे ऐसे हैं। मुसीबत आती है, कुरान कहता है वइज़ा अनअमना अलल इंसानी आरज़वन आबी जानिबी, आराम पहुंचाता हूं, खुशी पहुंचाता हूं, करवट नहीं बदलते, 10 बजे तक सोते हुए उठते नहीं, आंख नहीं खुलती। वइज़ा मस्सहु शर्रु फज़ू दुआइन अरीज़, मुसीबत आ जाए, परेशानी आ जाए, जवान बेटा तड़प रहा हो, बच्चा सारी रात तड़पे, माँ सिरहाने बैठ के बड़ी लंबी लंबी दुआएं मांगती है, ठंडे ठंडे सांस लेती है, तेरे सिवा कौन है, तेरे सिवा कौन है, तू ही मेरा माबूद है, तू ही मेरा हाजत रवा है। और जब बच्चा ठीक हो जाए फिर वही औरत खामिन को कहती है मैं नजर न्याज बनाउनी है, दाता दे दरबार से जाके बनना की बाल दी मैं नजर मननी आई, मन्नत मननी आई, उठे जाके देवना मैं। और लाख कहता रहे भी अल्लाह तो हर जगह मौजूद है, यही अल्लाह के नाम पे सदका कर दे। नो नो नो, मैं तो मन्नत माननी है, कब्र से खड़ के बनने दी। मरियम अलैहिस्सलाम की वालदा जब पैदा हुई, हजरत मरियम अलैहिस्सलाम परेशान है, हैरान है। फलम्मा वज़अतहा क़ालत रब्बी इन्नी वज़अतुहा उन्सा, हैरान होकर कहने लगी या अल्लाह मेरा तो ख्याल था लड़का पैदा होगा, बैतुल मुक़द्दस में छोड़ दूंगी, सारी जिंदगी खिदमत करेगा, मेरा हिस्सा मस्जिद में बराबर पड़ता रहेगा, अल्लाह के दरबार का खिदमत गुजार रहेगा। ये तो लड़की हो गई, ये तो लड़की पैदा हुई, इसको क्या करूंगी, इसको क्या करूंगी, ये तो लड़की है। अल्लाह ने जवाब दिया वल्लाहु आलमु बिमा वज़अत, अल्लाह बेहतर जानता है जिसने इसको लड़की बनाया। वलैसा ज़करु कल उन्सा, 1000 मर्दों से ये लड़की बेहतर है।
ہزاروں مردوں سے یہ لڑکی بہتر ہے. اس سے تو میں اپنے قدرت کے تماشے لوگوں کو دکھاؤں گا, نشانیاں دکھاؤں گا. تیرے پیٹ سے یہ جو میں نے لڑکی مریم پیدا کی ہے, اور یاد رکھ پیدا ہوتی بات ہے نا, تو نے میرے حوالے کر دی, ہے میری نظر ہے, میری نیاز ہے, میرے دربار میں تو نے دینی ہے. خبردار, تجھے اس کا نام رکھنے کا بھی اختیار نہیں, نام بھی میں خود رکھوں گا. کبھی قرآن کو سمجھا کرو. آواز آتی ہے وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مریم, میں نے اس کا نام مریم رکھ دیا. اللہ فرما رہے میں نے رکھ دیا, اور یہ ایسی مریم ہے قرآن میں قیامت تک میں اس کا ذکر خیر دنیا زمین پہ پڑھے گی, لوگ پڑھیں گے, عورتیں پڑھیں گی, اس کا ذکر خیر قرآن پہ عرش پہ برابر ہوتا رہے گا. وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مَرْيَمَ وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. میں نے اس کا نام حضرت مریم رکھ دیا. اب تو یوں کر, اس کو بھی اور اس کی اولاد کو بھی میری پناہ میں دے دے, میری پناہ میں دے دے. منہ سے کہہ دے اے اللہ یہ تیری نظر ہے, اس کی ذریت بھی تیری نظر ہے. سیدہ حضرت مریم علیہ السلام کوئی اور ہوتا تو مکر جاتا, بھی بچی کیا کرے گی, لڑکی کا مسجد میں کیا کام ہے. وہ آج کل کا دور تو تھا نہیں. یہاں آخری جمعے کو ایک صاحب نے میرے سے بات کی, میں اب تک اکیلا بیٹھ کے ہنستا رہتا ہوں. کہنے لگا جی عورتوں کا مسجد میں اعتکاف بیٹھنا جائز نہیں. میں نے کہا نہیں. کہنے لگا میں نے کتاب میں دیکھا تھا حضور کے زمانے میں عورتیں بیٹھتی تھی. میں نے کہا تو بٹھا کے دیکھ, پھر مولویوں کا اعتکاف بھی اور نماز بھی ساری کا بیڑا غرق. مسجد اس نے رات دن مسجد میں رہنا, پھر اعتکاف کہاں رہیں گے لوگوں کے. حضور کریم سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل ابتدائی دور میں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں عورتیں مسجد میں آیا کرتی تھی نماز پڑھنے کے لیے. اہمیت بتانی تھی, عظمت بتانی تھی جماعت کی, کہ عورتیں بھی آ کر مسجد میں نماز پڑھتی تھی. لیکن جناب فاروق اعظم سارے قید رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے دور خلافت میں منع فرما دیا. فرمایا اب وہ بات نہیں رہی, وہ تقوی وہ پرہیزگاری کہاں رہ گئی. اب فاروق اعظم کہتے ہیں ہمارے دور میں تقوی نہیں رہا. اللہ اللہ, اب ہم کیا کہیں, ہمارے پلے کیا ہے, ہمارے پلے کیا رہ گیا. پیٹ میں بچے لے کر ساری رات VCR دیکھتی ہے, گانے بجانے سنتی ہے, سیر تفریح وہاں کرنے جاتی ہے, بے پرد پھرتی ہے. اب بتاؤ اس کے پیٹ سے مریم کہاں پیدا ہوگی. غنڈے پیدا ہوں گے, ڈاکو پیدا ہوں گے, بدماش پیدا ہوں گے. مریم علیہ السلام کی والدہ کو فکر لگا ہوا ہے یہ تو لڑکی ہے, میں اب کیا کروں. فرمایا اللہ کہتے ہیں جو تو نے رو رو کے مانگی تھی نا, فتقبل منی فتقبل منی, میں نے یہ قبول کر رکھی ہے, تو اسی کو بیت المقدس میں پہنچا دے. میں نے یہ قبول کر رکھی, تیری نظر تیری نیاز میرے نام کی ماننی قبول نہ کرو. حضرت مریم علیہ السلام کو بیت المقدس میں ہی چھوڑ دیا. میرے تیرے جیسا ویسا 100 بہانے بنا کر کے, ہاں جی لڑکی ذات ہے کیا کرے گی جی, چلو اتھا ہی بیٹھ کے اللہ اللہ کرسی, یہیں بیٹھ کے اللہ اللہ کر لیا کرے گی. مقصد تو یہی تھا نا اللہ اللہ کرنا, 100 بہانے نکالتے. سیدنا مریم علیہ السلام بیت المقدس کے محراب میں اعتکاف میں بیٹھ گئی, اعتکاف میں بیٹھ گئی. زکریا علیہ السلام خالو ہیں حضرت مریم علیہ السلام کے. 96 سال عمر گزر گئی.
120 साल उम्र हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम की, 96 साल उम्र बीवी की, औलाद कोई नहीं, औलाद कोई नहीं। अंदाजा लगाओ, ना दे, 120 साल गुजार दे, ना दे। एक दिन सैयदा अम्मा आयशा सिद्दीका, सारे कह दो रजी अल्लाह ताला अन्हा, रो पड़ी। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा क्यों? फरमाया आका, ना लड़की है ना लड़का है, बच्चा ही कोई नहीं, सारी उम्र तरसती रहूंगी, यूं ही अरमान लेकर दुनिया से जाऊंगी। आप दुआ कर दें अल्लाह पाक कोई बच्चा बच्ची अता फरमा दे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया दुआ मैंने की भी और कर भी दूंगा, लेकिन ऐसा एक मसला आज समझ ले, एक मसला आज समझ ले, पैगंबर मैं हूं, आखिरुज़्ज़मा पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं हूं, इमामुल अंबिया मैं हूं, सारी कायनात का सरदार मैं हूं, सारी मखलूक का सरदार मैं हूं। अल्लाह ने कुरान मुझे दिया, किताब मुझे दी, उम्मत मुझे दी, लेकिन एक बात याद रख, ये औलाद वाला कोटा जो है ना, ये अल्लाह ने अपने पास रखा है, ये मेरे पास भी नहीं है। औलाद वाला कोटा मेरे पास भी नहीं है। मेरे पास होता तो मैं कितने ना बना लेता, अल्लाह सुब्हानहू व तआला के पास है। हजरत मरियम अलैहिस्सलाम बैतुल मुक़द्दस में बैठी हैं, अल्लाह अल्लाह करती हैं, ना बाजार जाती हैं, ना मार्केट जाती हैं, ना कोई और खाना लेके आता है, ना कोई खुराक का इंतजाम है, ना कोई पहुंचाने वाला है, ना कोई लाने वाला है, ना खुद बाहर निकलती है, ना खुद खरीदती है। ज़करिया अलैहिस्सलाम आए और आके क्या देखते हैं, वो भी बड़े हैरान थे, भी खाती कहां से है। ज़करिया अलैहिस्सलाम खालू हैं, आए तशरीफ लाए, देखते क्या मरियम अलैहिस्सलाम के मुसल्ले पे ऐसे फल पड़े हुए हैं बेमौसम में, उन फलों की मौसम कोई नहीं, मार्केट में नहीं है, बागात में नहीं है, और ताजे ताजे फल हजरत मरियम अलैहिस्सलाम के आगे रखे हैं। जनाब ज़करिया अलैहिस्सलाम ने फरमाया क़ाल या मरियम, क़ाल या मरियम अन्ना लकी हाज़ा, ये फल कहां से आ गए? इन फलों की अब मौसम कोई नहीं, मार्केट में नहीं, बाजार में नहीं, बागो बहार में नहीं, इनकी तो मौसम चली गई और अब आने को बड़ी देर है। ये फल तुझे कौन दे के गया? ये कहां से लाई? किस दुकान से खरीद के लाई? कौन से मार्केट से लाई? कौन से बाजार से लाई? बड़ा लंबा पूछगछ की। ज़करिया अलैहिस्सलाम ने, हजरत मरियम अलैहिस्सलाम ने एक ही जवाब दिया, क़ालत क़ालत हुवा मिन इंदिल्लाह, क़ालत हुवा मिन इंदिल्लाह। मेरे खालू आप तो पैगंबर है, कोई नहीं लाया, कोई नहीं दे के गया, ना मैं खरीदने गई, ना बाजार में गई, ना मार्केट में गई, ना किसी को पैसे दे करके भेजा, ना कोई नौकर लाया, ना कोई गुलाम लाया। क़ालत हुवा मिन इंदिल्लाह, ये तो अल्लाह की तरफ से आए हैं, अल्लाह की तरफ से आए हैं। और समझा दिया मसला। जब वो देने पे आए फिर मौसम का सवाल ही पैदा नहीं होता, वो तो खालिक के मौसम है जिसने मौसम पैदा किए हैं। जब वो देने पे आए फिर काहे का मौसम और काहे की बहार। तुम होते तो पता नहीं क्या क्या हुज्जत करते। अल्लाह वाली की बात थी, ज़करिया अलैहिस्सलाम फौरन समझ गए, फौरन समझ गए। और वहीं पे खड़े खड़े पैगंबर ने भी झोली फैला दी। अल्लाह के नबी ने, ज़करिया अलैहिस्सलाम ने झोली फैला दी। 120 साल उम्र है, 96 साल बीवी की उम्र है।
ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب. حضرت مریم نے سمجھا دیا جب وہ دینے پہ آئے بغیر حساب و کتاب کے دیتا ہے, بغیر موسم کے دیتا ہے, موسم فصل کی کوئی بات نہیں. ہنالک دعا زکریا ربہ, زکریا علیہ السلام نے جھولی پھیلا دی, یا اللہ اے مولا کریم, موسم تو میری بھی گزر گئی, بیوی کی بھی گزر گئی. قال رب انی وهن العظم منی واستعل الرأس شیبا ولم اکن بدعائک رب شقیا. میرے مولا میرا سر ہلنے لگ گیا, میری ہڈیاں کھوکھلی ہو گئی, میری جان ہلتی ہے, میری داڑھی سفید ہو گئی, میری بیوی کا سر ہلنے لگ گیا, بالکل کرکری بوڑھی ہو گئی, میں بھی بوڑھا. پر مریم کو بے موسم پھل اگر دے سکتا ہے تو ایک ہمیں بھی بے موسم پھل عطا فرما. ہنالک دعا زکریا ربہ, مانگ لیا وہیں, موسم گئی, ہماری عمر بیت گئی, ختم ہو گئی, تیرے نام پہ تیرے دروازے سے میں بھیک مانگتا ہوں, جھولی پھیلاتا ہوں, ہمیں بھی ایک پھل عطا فرما بے موسمہ. اللہ سبحانہ و تعالی بڑا بے نیاز ہے, فرمایا یا زکریا انا نبشرک بغلام. جب تو نے میری مریم کے بے موسم پھل دے کر بے موسم پھل مانگا, جا میں نے تجھے نواز دیا, میں ایک پھل دوں گا, پہلے تجھے بتا دوں اس کا نام بھی میں ہی رکھوں گا. یا زکریا انا نبشرک بغلام, میں ایک بیٹا دوں گا, یحییٰ لم نجعل لہ من قبل سمیہ, اس کا نام یحییٰ علیہ السلام رکھنا, اس نام کا کائنات میں اس سے پہلے کوئی نہیں آیا. انسان بڑا حریص ہے, جب کوئی چیز کا سہارا مل جائے نا دوں گا, پھر جلدی کرتا ہے. پھر ایک دن رو کے عرض کر دیا, یا اللہ, یا میرے مولا, کیا کوئی نشانی تو بتا, وہ کب دن آئیں گے, وہ کب وقت آئے گا جو ہمیں بچہ ملے گا, کس طرح ملے گا, کس حال میں ملے گا. جھولی ہماری پھیلی ہوئی ہیں, یقین میرا ہے, لیکن کوئی نشانی. فرمایا اچھا اب جلدی ہو گئی ہے, اب جلدی ہو گئی ہے. فرمایا یہ نشانی ہے, جب میں تجھے پھل دوں گا تو 3 دن لوگوں سے بات نہ کر سکے گا, تیری زبان نہ چلے گی, سمجھ لینا بھی اب بات, اب آ گیا موقع. وہ اللہ سبحانہ و تعالی نے زکریا علیہ السلام کو یحییٰ علیہ السلام عطا فرمائے. باقی انشاءاللہ آئندہ میں اس نیت سے ذکر خیر کر رہا ہوں ان حضرات کا, پیغمبروں کا, قرآن میں سے, کہ میرا تیرا عقیدہ صحیح ہو جائے, یقین صحیح ہو جائے. عقیدہ بنیاد ہے, عقیدہ صحیح, عمل صحیح. عقیدہ غلط, اعمال کتنے ہی کر لو بالکل برباد ہو جاتے ہیں. اللہ تعالی محض اپنے فضل و کرم سے میرا تیرا ساری امت کا, ہماری آل اولاد کا عقیدہ درست فرمائے. اللہ ہمیں قرآن کے صدقے میں معافی عطا فرمائے. باقی انشاءاللہ اگلے جمعے. ایک بات یہ ہے, رمضان کے بعد عجیب بات یہ ہو رہی ہے, آپ لوگ دیر سے آتے ہیں. آپ اگر اکثر چھٹی کر لیتے ہیں, اگر میں چھٹی کرنے لگ گیا پھر تم ہی بات کرو گے, بس جی قاری نہیں بڑا لالچی ہو گیا, اب تو جمعے بھی نہیں آتا. تم تو مفتی ہو نا, سکینت میں فتوا دیتے ہو. میں ہزاروں میل سے بھی بھاگ کر آتا ہوں اور آپ لوگ آہستہ ہیں, چلے جائیں گے جی, ابھی تو بڑی دیر ہے, چلے جائیں گے. اور یہ قرب و جوار کے تو ابھی خطبے کی اذان ہوگی, اب تشریف لاویں گے. تو ایسا نہ کرو.
قرآن سننے ہم تم سے مطالبہ نہیں کرتے، قرآن سننے کے لیے ذرا وقتی آیا کرو، اس قرآن کی برکت سے میری تیری نجات ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ساری امت پہ فضل فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔